اور یہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی ہاں میرا پیارا دین. پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے. اور ہم لوگ جو ہے فرسٹ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ماجد بھائی سے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں. تو ماجد بھائی. جی ماشاء اللہ. تو آج ہم حدیث مبارکہ سننے جا رہے ہیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. اور درود پاک کی فضیلت ہے کہ 10 بار درود پاک پڑھنا ہے. کب کب؟ صبح و شام. اور کیا ملے گا؟ قیامت کے دن شفاعت ملے گی. قیامت کے دن شفاعت ملے گی. تو یہ حدیث پاک کی فضیلت ہے، اسے آپ اپنائیں. درود پاک کی کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. تو پروگرام ہے حمزہ بھائی ہمارا میرا پیارا دین. آئیے آپ کو ایک سوال دیتے ہیں اور آج کا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے. آج کا سوال یہ ہے حمزہ بھائی، کیا ہے آج کا سوال؟ آج کا سوال آپ کر لیں. چلیں جی. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا آڈینس سے، تو آج وہی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ امیر اہل رمضان المبارک میں امیر اہل سنت کی جو ولادت کا دن ہوتا ہے، جو سالگرہ کا دن ہوتا ہے، تاریخ کون سی ہے؟ جی اس کی تاریخ کون سی ہے؟ اس کی تاریخ کون سی ہے؟ پیر صاحب کی یوم ولادت منائی جاتی ہے امیر اہل سنت کی نا، رمضان المبارک کے مہینے میں. وہ کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اس کا آپ جواب دیں گے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور آج ہو سکتا ہے ہمارا آخری پروگرام ہو، رمضان سے پہلے جو ہے ہمارا آخری پروگرام بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد اللہ نے چاہا تو میرا پیارا دین آئے گا. تو آج کچھ یوں کرتے ہیں زازان بھائی، ایک طرف ہے زازان بھائی اور حمزہ بھائی، اور ایک طرف ہے مزمل بھائی اور مدثر بھائی. تو دیکھتے ہیں آج ان کو کتنی حدیث مبارکہ یاد ہیں. ہم نے کتنی ساری حدیث مبارکہ اپنے پروگرام میں شامل کی ہیں. تیار ہیں پھر آپ لوگ؟ چلیں بھائی، حمزہ بھائی تو ریڈی ہیں، آپ لوگ آپ بھی ریڈی ہیں؟ جی حمزہ بھائی آپ کیسے شروع کریں گے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کچھ؟ جی مقابلہ کرتے ہیں اور 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں. ایک ٹیم ہوگی ٹیم اے اور ایک ٹیم ہوگی ٹیم بی. آپ نے حدیث مبارکہ سنانی ہے. کس طرح سنائیں گے آپ؟ عربی میں بھی اردو میں بھی؟ چلیں بھائی. اچھا کسی کو عربی میں نہیں آ رہی پھر حمزہ بھائی اردو میں سنائیں گے. مائک میں بولیں. حمزہ بھائی اردو میں سنائیں گے اور آپ اردو میں سنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اردو میں بھی آپ حدیث مبارکہ سنا سکتے ہیں، عربی میں بھی آپ سنا سکتے ہیں، لیکن سنانی آپ نے صحیح ہے. کیا سنانی ہے؟ صحیح سنانی ہے اور درست آپ نے سنانی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس طرح آپ کو ایک پوائنٹس ملتا جائے گا، ایک پوائنٹ آپ کو ملتا جائے گا. شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے. جی جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں. ماشاءاللہ. تو 1 پوائنٹ. جی ٹیم اے کو 1 پوائنٹ مل چکا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنتی، ابو بکر جنتی ہے. اردو ترجمہ تو صحیح ہے. دیکھیں عربی بھی درست ہونی چاہیے ورنہ آپ عربی نہ سنائیں. اگر عربی آتی ہے تو سنائیں. ابو بکر فی الجنتی. ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر. آپ کو آتی تو آپ دینا. مزمل کو دے مائک. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ماشاءاللہ 1 پوائنٹ مل گیا. جی آپ سنائیں.
لا تغضب غصہ نہ کرو. ماشاءاللہ زبردست. جی अतइमु الطعام کھانا کھلاؤ. زبردست. جی حمزہ بھائی اجتنبوا التکبر تکبر سے بچو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نیکسٹ. ایاکم والحسد حسد سے بچو. زبردست. ماشاء جی اللہ. ایاکم والغیبت غیبت سے بچو. ماشاءاللہ. نیکسٹ. اکرم الخبز روٹی کی عزت کرو. زبردست. اقیم علماء کام کی عزت دو. کیا بات ہے حمزہ بھائی کی. نیکسٹ. طلب العلم فریدۃ علم حاصل کرنا فرض ہے. زبردست. افشوا السلام سلام عام کرو. ماشاء اللہ. جی ماء البحر طہور سمندر کا پانی پاک ہے. زبردست. جی حمزہ بھائی اب گنتی شروع ہو جائے گی, دیکھیں آپ اگر رکیں گے تو. 10 سے. نہیں. عمر فی الجنتی عمر جنتی ہے. ماشاءاللہ. عثمان فی الجنتی عثمان جنتی ہے. زبردست. علی فی الجنتی علی جنتی ہیں. طلحہ فی الجنت طلحہ جنتی ہیں. کیا بات ہے. عبد الرحمن بن عوف فی الجنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں. زبردست. سعد بن ابی وقاص فی الجنت سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں. اور سنیں. بشیرو خوشخبری دو. یہ تو آپ کی باری تھی ابھی. کس کی باری تھی ابھی؟ یسیرو دادان بھائی کی. آسانی پیدا کرو. آسانی پیدا کرو. جی اگلی باری. بشیرو خوشخبری دو. خوشخبری دو. ماشاءاللہ. حمزہ بھائی تہابو تہادو ایک دوسرے تو تحفہ دو, آپس میں محبت بھائی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے حمزہ بھائی کی. نیکسٹ. رکنا نہیں ہے بھائی. 10 9 عثمان جی. عثمان فی یہ تو ہو الجنتی گیا. عثمان تو اور سنیں. اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. آخری زبردست. سیکنڈ میں آ گئے بتا دیں. آخری سیکنڈ میں. جی دادان بھائی اردو میں. اردو میں سنیں. اب اردو نماز میں. دین کا ستون ہے. زبردست. نماز دین کا ستون ہے. وضو نماز کی چابی ہے. وضو نماز کی چابی ہے. جی نماز حضور کی چابی. نماز جنت کی چابی ہے. جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. یہ وہی بات ہے. نماز کنجی بھی چابیوں کہتے ہیں. نیکسٹ. کوئی اور حدیث ہمارے کا چاہیے. اللہ. اکریم العلماء. یہ ہو گئی. علماء کرام کی عزت کرو. ٹیم اے کو آ گئی حدیث, ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں بھائی اس طرح یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. چلے دادان بھائی آپ سنائیں. من سومت نجات جو چپ رہا اس نے نجات پائی. چپ رہا اس نے نجات پائی. تو ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ رہا اور بہت ساری حدیث مبارکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئی ہے. اللہ پاک آپ کو یاد رکھے یہ حدیث مبارکہ بھی, اور اس میں برکتیں بھی نازل فرمائے, اور یہ آپ نے دوسروں کو پھیلانی بھی ہے. بالکل دوسروں کو پہنچانی ہے. یہ حدیث مبارکہ دوسروں کو بتائیں گے تو اس سے آپ کے ذہن میں بھی انشاءاللہ یہ یاد رہیں گی. ماشاءاللہ. جی عثمان بھائی کیسا لگا آپ کو یہ مقابلہ؟ اچھا لگا نا. مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ, ان سے کلام بھی سنیں گے. ایسی کوئی حدیث مبارکہ سنا ہے جو ہم نے اپنے سیگمنٹ میں شامل کی تھی کہ اس میں لفظ آتا ہو, اس میں لفظ آتا ہو علم. علم یہ ہو گئی ہے نا, علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ تو ابھی ہم نے سنی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے. چلیں آپ طلب العلم فریدۃ. یہ ہو گئی ہے نا. یہ ابھی یہ ہوئی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں علم آتا ہے. علم جنت کا راستہ ہے. علم جنت کا راستہ ہے. تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہم نے شامل کی تھی ماشاءاللہ. چلیں ایک اور حدیث مبارکہ سنائیں کوئی ایسی. دادان بھائی سنائیں گے. اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. جی مزمل بھائی. الانبیاء احیاء, انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہے. زبردست ماشاءاللہ. تو بہت پیارے انداز میں آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ یاد کی. اور کچھ آ رہی ہے ذہن میں؟ اور نہیں آ رہی؟ دیکھیں ایک روزے والی حدیث مبارکہ کون سنائے گا؟ چلے آ گئی, ذہن میں آ گئی فوراً. چلیں زادان بھائی اردو میں. اردو میں سنا دیں. روزہ ڈال ہے. روزہ ڈال ہے. عربی کیا آتی ہے اس کی؟ الصیام الصیام جنتن. جنتن. الصیام جنتن. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈال ہے. چلیں اور کوئی حدیث مبارکہ سنائے رمضان کے حوالے سے, رمضان کے حوالے. روزے کے حوالے سے. اچھا بتا دوں, کل سنی تھی انہیں. اچھا کل بھی سنی, اور اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں ایک اور ہے.
جلدی جلدی جی. شعبان کے حوالے سے. شعبان کے حوالے سے سنا ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان آقا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. زبردست. حمزہ بھائی رمضان کے بارے میں. رمضان و شہر لا شاہ جی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں لفظ آتا ہے روزہ، اردو کے ترجمے میں. چلیں کون سنائے گا؟ اردو ترجمے میں پہلا لفظ ہی روزہ آتا ہے. چلیے مزمل بھائی کو دیں بھائی. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. اور حمزہ بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے اور کوئی ذہن میں آ رہی ہے حدیث مبارکہ؟ بس اور بھی بہت ساری ہے. دیکھیں آپ سوچیں کتنی ساری حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی کافی ہمیں بتائی، سنا دی، آپ لوگوں کو بھی کافی یاد ہے. ایک اور ہے اللہم بلغنا رمضان. بلغنا رمضان. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا مانگتے تھے؟ بلغنا رمضان. پوری دعا کا حصہ تھا کہ ماہ رجب کا جب مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو آئیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. بلغنا رمضان. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے اور اچھے انداز میں ہم سب عبادتیں کریں. اور روزے بھی ہم نے روزے رکھنے نا حمزہ بھائی. اگر آپ کو گھر والے اجازت دیں گے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، ورنہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. زیادہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی اجازت سے روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. جب ان پر روزے فرض بھی نہیں ہے، اب ان کو گھر والے اجازت بھی نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے گھر والوں کو. ٹھیک ہے نا. آپ کے والدین کو زیادہ پتہ ہے کہ روزہ رکھیں گے کہیں بیمار نہ پڑ جائیں، بہت چھوٹی عمر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے ضد نہیں کرنی ہے. اگر آپ کے والدین آپ کو اجازت دیتے ہیں روزہ رکھنے کی تو آپ نے روزہ رکھنا ہے اور اچھے انداز میں رکھیں گے انشاءاللہ. اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. تو یہ تھا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصویروں کی طرف. ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. طلب العلم فریدتن. علم حاصل کرنا فرض ہے. محمد ابو ذر مصطفی محمد عبد الباقی. ماشاءاللہ. نیکسٹ آمد رمضان ہے. کیا بات ہے بھائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. لا نبی بعدی. میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین. میں سب سے آخری نبی ہوں. ماشاءاللہ. محمد ابو ذر مصطفی ہیں، حافظ عبد الباقی ہیں اور یہ ہیں گجرانوالہ سے. اب دیکھیں تینوں حدیث مبارکہ ابھی آپ لوگوں نے بیان نہیں کی تھی، تو یہ تینوں حدیث مبارکہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نیکسٹ ارشد عطاریہ شاہ جانیہ سے لکھی ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رمضان شہر اللہ. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ماشاءاللہ. آمد رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے تصویر بنائی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ لا تنفروا. کیا بات ہے بھائی. یہ تو اس سے بنائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کلائی کر کے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یار. زبردست. جویریہ انجم اسلام آباد سے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. مدینہ. نیکسٹ میرا پیارا دین زندہ باد. طلب العلم فریدتن. علم حاصل کرنا فرض ہے. حریم فاطمہ ہیں ACW. یہ کہاں سے بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. ماشاءاللہ زبردست. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. مہک جنت لاہور سے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. ایاکم والغیبۃ. غیبت سے بچو. کون ہے بھائی؟ فاطمہ عطاریہ منچن آباد سے ہیں فاطمہ عطاریہ. نیکسٹ ماشاءاللہ زبردست. محمد ابو ذر مصطفی حافظ عبد الباقی ہیں گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی
کچھ کالز کی جانب. کچھ کالز کی جانب. میرا چچا ماجد جی بھائی بھائی میں بہن. نور محمد بھائی تو نیا ڈالوں آئے ہائے صحابی یہ نبی جنتی 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 عثمان دنی جنتی جنتی. ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ہے محمد احمد طارق اور میں ہوں محمد طلحہ طارق چنیوٹ سے. جی. حمزہ برہان بھائی آج ہم آپ کو یہ سنائیں گے. بھائی. کم ہوا زورے گناہ اور مسجد آباد ہے. کم ہوا زورے گناہ اور مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون تھے بھائی؟ احمد بھائی تھے اور طلحہ بھائی تھے شہر سے. طلحہ بھائی احمد. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ہے عوامہ ملا کلاتی سے چلی اگر یہ میری جان بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ کی سوال کا جواب دوں گی. جی. آپ کی سوال کا جواب ہے 26 جان یہ مدی چینل ہمارے مدی چینل. ماشاء اللہ. بہت چھوٹی سی بچی ہیں اور بہت پیارے انداز میں کال کی اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. پیار ماجد بھائی اور حمزہ برہان بھائی میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین آباد سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. 26 رمضان زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. ماشاء اللہ. سے پڑا اتار ہمارے زندہ باد. صحابی نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام قدسیت طاریہ ہے. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے پیرو مرشد کی جس نے ولادت کی تاریخ 26 رمضان المبارک ہے. دعا کریے گا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو قرآن پاک میں کامیابی عطا کرے. آمین. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہت پیارے انداز میں آپ لوگوں نے کال کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا تعارف پیش کرنے والے ہیں ہمارے حمزہ بھائی. جی جی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے کلام. جی ہاں اور آج ہمیں کلام سنانے کے لیے موجود ہے عثمان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. جی عثمان بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس متی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ اے کاش تصور میں مدینے کی. ماشاء اللہ. جی. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اور یاد محمد
माशाअल्लाह عثمان بھائی آپ نے ہمیں بہت ہی پیارا کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب اس پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عمر اختاری قادری ہے. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے. دل دکھے مڑ جائے دل دکھے مڑ جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے رمضان ہے. اور میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. امیر اہل سنت کی ولادت مبارک 26 رمضان المبارک کو ہوئی. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. کھل اٹھے مرجھائے دل, کیا لفظ ہے؟ کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام شاہ زمانے میں شاہ پنجانہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے ماجد بھائی میں آج آپ سے پاک سناؤں گا. اشک سلام یعنی سلام آپ کرو. ماشاءاللہ سلام سلام آپ کرو. نیکسٹ. میرا نام محمد عرفان رضا تاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے ماجد بھائی آج کے آپ کا سوال کا جواب ہے 26 رمضان مبارک. ماشاءاللہ. 26 رمضان المبارک کس کی ولادت ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت کی تاریخ ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام دعا ہے. میں شاہپور جانیہ سے. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دی بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی میں آج آپ کو نعت سناؤں. مرحبا مقدر آج مسکرایا ہے مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماجد بھائی میں عبدالباقی گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. تو گجرانوالہ سے بھی کال آ گئی ہے. اور کون تھے یہ؟ باقی بھائی. ماشاءاللہ تصویریں بھیجتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ حدیث مبارکہ لکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی کال آئی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ سب کو برکت عطا فرمائے جنہوں نے کالز کی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی جی پیارے بچوں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. پیارے بچوں حقوق العباد میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی سے سختی اور غصے سے بات نہ کریں. کسی سے بھی غصے اور سختی سے بات نہ کریں. اسی طرح بات کرنے سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے, کسی کو برا لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ناراضی پیدا کر ناراضگی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے سامنے والا آپ سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پیارے بچوں ہمیں ہمیشہ پیار و محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کیسے بات کرنی چاہیے؟ پیار محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ. اس طرح بات کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا. کیسے بات کرنے سے؟ مسکراہٹ سے. حمزہ بھائی کیسے بات کریں گے آپ؟ مسکرا کے دکھائیں. کیسے؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. اور کون مسکرائے گا؟ چلیں مسکراتا رکھے. تو یہی نا دعا, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. یہ اردو میں اور عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کون سنائے گا عربی دعا؟ جی زادان بھائی. اضحک اللہ سنک. اضحک اللہ سنک. ماشاءاللہ. تو یہ بھی جب کسی کو مسکراتا دیکھیں آپ تو آپ یہ دعا پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. ماشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے. جی حمزہ بھائی. اور اگر ہم لوگ ایسے بات کریں گے تو وہ جو بندہ سامنے والا بندہ ہوگا وہ غور سے سنے گا بات. غور سے سنے گا. ہماری بات غور سے سنے گا. جی. اور اس پر اچھا رسپانس آئے گا. اچھا رسپانس بھی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے پیارے بچوں ہمارا پیارا دین بھی اسی محبت اور پیار کے ذریعے پھیلا ہے.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق اور مینرز والے تھے کہ نان مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے. ٹھیک ہے, کتنے پیارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ نان مسلم بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے, مسلمان ہو جایا کرتے تھے, متاثر ہو جایا کرتے تھے. بہت پیارے آپ کے اخلاق تھے اور سب سے بہترین اخلاق والے آپ کو قرار دیا گیا ہے. سب سے بہترین اخلاق کس کے تھے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کے اخلاق کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, جو ان کے مینرز تھے, جو انہوں نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے, تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. انشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ تھا, دین کی پیاری باتیں. اور آج ہم نے اس میں سیکھا, کیا سیکھا؟ سختی نہیں کرنی اور غصے سے بات نہیں کرنی. غصے سے بات نہیں کرنی ہے. کیسے بات کرنی؟ اگر کوئی غصے سے بات کرتا ہے آپ کیا سمجھائیں گے اسے, کس طرح سمجھائیں گے؟ جی زادان بھائی. کہ بات کرتے وقت کسی سے بھی مسکرات کر اور محبت کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. اب وہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں نے کڈس مدی چینل کے ایک پروگرام ہے میرا پیار دین سے سیکھا. کہیں اور سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ تو, ماشاءاللہ. چلیں بھائی حمزہ, کیا بتائیں گے؟ سمجھانا. سمجھائیں گے؟ کیسے سمجھائیں گے آپ؟ ہمیں بھی سمجھا کے دکھائیں نا. آپ مجھے سمجھائیں کہ ماجد بھائی آپ غصے سے بات نہ کریں. ماجد بھائی آپ غصے سے بات نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی, میں غصے سے بات نہیں کروں گا, ماشاءاللہ. لیکن ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو میں چاہ رہا تھا سننا, وہ کون سنائے گا؟ چلیں مزمل بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تغضب, غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرو. تو آپ یہ اس سے کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو. تو آپ نے جب ہمیں تعلیم دی ہے, جب آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ غصہ نہ کرو, تو ہم نے غصہ نہیں کرنا. اور غصہ جو کرتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے. تو اس طرح ماشاءاللہ حمزہ بھائی بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حمزہ بھائی, آپ حدیث مبارکہ بیان کریں گے, زادان بھائی بھی, اور سب جہاں بھی آپ کو موقع ملے, آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہو تو اچھے انداز میں آپ بیان کر دیں ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. اور ہم اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں کن کے بارے میں سن رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. ہم نے کل ایک واقعہ سنا تھا, بالکل چونٹی والا واقعہ, کہ چونٹیوں نے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا. ٹھیک ہے, تو اس چونٹیوں کی ملکہ نے کیا کہا تھا اپنی چونٹیوں سے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں ہوئی تھی. فاصلہ کتنا تھا؟ 3 میل کا فاصلہ تھا. کتنی دور تھا وہ لشکر؟ 3 میل. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چونٹی کی جو آواز تھی وہ بھی اتنی دور سے سن لی تھی, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی, جانوروں کی بولی آتی تھی. آپ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ سمجھتے تھے جانوروں کی اور پرندوں کی بولیوں کو, اور ہوا میں بھی آپ کا کنٹرول تھا. تو کل ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ جب یہ چونٹیوں کی آپ نے آواز سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, تو آپ مسکرائے. آپ مسکرائے, اور مسکرانا سنت ہے, مسکرانا سنت ہے. تو ہمیں بھی مسکرانا چاہیے. لیکن کہکہا کسے کہتے ہیں؟ زور زور سے. کیسے؟ زور زور سے ہنسنے کو نا. تو آواز آئے اس طرح ہم نے نہیں ہنسنا. ہماری ہنسنے میں آواز بالکل بھی پیدا نہ ہو, بس آپ نے مسکرانا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ سب. مسکراتے رہیں گے, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. تو اس طرح آپ نے مسکرانا ہے. مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پیارے بچوں, اب بات چلیے چونٹیوں کی. کس کی؟ آئیے چونٹیوں کے بارے میں کچھ ہم سنتے ہیں. پیارے بچوں, چونٹیوں کے اندر کچھ اللہ پاک نے ایبلٹیز رکھی ہیں. پتہ آپ کو, سمجھنے کی ایبلٹیز بھی ہے. کس کی؟ سمجھنے کی. کیا چیز سمجھتی ہیں؟ چونٹیوں کی سمجھداری کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے, دیکھیں چونٹی جو ہے یہ گرمیوں میں ہی سردی کا کھانا جمع کر لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ گرمیوں میں ہی
سردیوں کا کھانا جو ہے جمع کر لیتی ہے، اور ایسی چیزیں جو پانی لگنے سے اگنے لگتی ہیں، ان میں گروتھ ہونے لگتی ہے، تو ان کو بیچ سے توڑ دیتی ہیں تاکہ یہ اگے نہ۔ آپ نے دیکھا ہے چوٹیاں ایک قطار میں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ہی رو میں جا رہی ہوتی ہیں، تو لائن بنا کر بالکل ساری کی ساری چل رہی ہوتی، کوئی ادھر بھی نہیں ہوتی، کوئی ادھر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے ایک ایبلٹی رکھی ہے چوٹیوں میں۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بچوں، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آج جو ہے چاند رات ہو جائے، ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ اگر ماہ رمضان کا چاند، کڈس مدنی چینل کے الگ پروگرام بھی ہے، جی ہاں، آپ نے ماہ رمضان میں بھی کڈس مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا